بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ کوہ نور پہ براہ راست آپ لوگ ہر روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ میں ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی لائیو کالز ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے اس کا بھی انشاءاللہ آج بھی آغاز کریں گے۔ آپ تمام احباب کی رہنمائی کے لیے جو شخصیت ہمارے پروگرام کا حصہ ہے، پروگرام استخارہ کا اسپیشلی آپ کے ہم سب کے حد دل عزیز محبوب شخصیت محترم المقام عزت مآب جناب پیرزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ تشریف فرما ہیں۔ قبلہ سہروردی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت اب بہتر ہے آپ کی؟ کوئی شکر الحمدللہ۔ چلیں، اللہ تعالیٰ صحت دے۔ کچھ طبیعت ناساز تھی قبلہ پیر صاحب کی، تو رمضان شریف کی برکتوں کا ہی صدقہ پروردگار قائم و دائم رکھے، صحت والی آبرو والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، چند جو ہے وہ لمحات باقی اس ماہ مبارک کے ہیں اور پھر یہ رحمتوں برکتوں والا جو عظمتوں والا مہینہ ہے یہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اور گزشتہ جو شب گزری ہے شب قدر، لیلۃ القدر 27ویں شب، یعنی کہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ ختم قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور مختلف ملکوں میں، شہروں میں، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، جہاں پر نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اپنے اپنے انداز میں سب نے ماشاءاللہ رات کو ختم قرآن اور پھر درود و سلام کی محفل، شب داری کا اہتمام اپنے اپنے جانب سے سب نے کیا۔ بہت رحمتوں والی عظمتوں والی رات تھی ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت چھما چھم اپنی رحمت برساتے ہوئے اپنے بندوں کو بخشش کا پروانہ جاری کر رہا تھا۔ تو یہ جو رات گزر گئی ہے، اب جو دن باقی ہیں بس انہی میں ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے اور اپنی زندگی کو روحانیت کے لیے سنوارنے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ مالک ارض و سماوات ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے، رحم فرمائے، اور ایسے ہزاروں ڈھیروں رمضان پروردگار ہمیں خیر و عافیت سے دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس سال تو آپ سب کے سامنے سارے معاملات رہے، یعنی کرونا کے حوالے سے بھی، لیکن پھر بھی الحمدللہ لوگوں میں ایک جوش و جذبہ اور ایمان کی طاقت خاص طور پہ جو دیکھی جاتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بہت کرم رہا الحمدللہ میرے مالک کا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج بھی اپنے پروگرام میں کچھ قبلہ پیر صاحب سے اس حوالے سے بھی جانیں، پھر آپ کی کال بھی انشاءاللہ لیں گے۔ تو کیا حضور فرماتے ہیں پھر گزشتہ شب کے حوالے سے اور پھر آنے والے جو چند باقی دن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، اور یقیناً یہ آخری لمحات ہیں ایسے ہی، اور اب ان لمحات کے بارے میں ایک بندہ مومن کیا فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کرے کہ یہ مہینہ ہمارے اس پاس جو ایک مہمان مہینہ تھا اور ایک رحمتیں لے کر آیا ہوا تھا ہمارے لیے، اللہ رحمتوں کی برسات کر رہا تھا پورا مہینہ، 24 آورس رحمتوں کی برسات ہو رہی تھی۔ ایسے ہی کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ جس میں رحمتوں کی برسات نہ ہو، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، ماشاءاللہ، ایون کہ ہمارا رات کو سو جانا نیت کر کے وہ بھی عبادت میں گزر رہا تھا، اور اللہ کی رحمتیں ہم لوٹ رہے تھے، ہم سو رہے تھے، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی تھی۔ تو خوش قسمت وہ لوگ ہیں اور مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مقدس مہینے کو پایا اور اس کا احترام کیا، اس کے روزے رکھے، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں جن کی اولادوں نے رکھے، وہ اولاد بڑی خوش نصیب ہے جن کے ماں باپ نے اس کا احترام کیا۔ اور پھر اس حدیث کی روشنی میں وہ بڑا ہی بدبخت انسان ہے کہ جس نے اتنا عظیم مہینہ پایا، اس مقدس مہینے
کو اس نے حاصل نہ کیا، اس کا احترام نہ حاصل کیا، اور وہ بدبخت ہے اور وہ بخشا نہ گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس کا احترام نہیں بھی کیا، مولا تو ان پر بھی اپنا رحم فرما دے۔ یقیناً بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، بے راہ روی کا شکار ہیں، اور ہم سمجھ نہیں رہے کہ یہ کتنا عظیم مہینہ۔ اب دیکھیں نا کہ اس کا ایک روزہ چھوڑ جائے، جان بوجھ کے بندہ چھوڑ دے روزہ، ٹھیک ہے بیماری میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رعایت دی ہے، اگر تکلیف دہ سفر ہے تو اللہ نے ہمیں رعایت دی ہے، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور دنوں میں رکھ لیں، یہ بھی اس مالک نے رعایت دی ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر ہم روزہ چھوڑ دیں اور سارا سال، ایون کہ آپ ساری زندگی روزے رکھتے رہیں، لیکن وہ ایک چھوٹا ہوا روزہ اس کے فیض و برکات آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں قبلہ پیر صاحب موجودہ حالات کے حوالے سے، تو دن تو گزر گئے الحمدللہ، اللہ نے تو فضل فرمایا، ہم گناہ گاروں پر کرم بھی کیا۔ تو میں اصل میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ خوش قسمت وہ بندہ اور بدبخت پھر وہ بندہ ہے جو اس رمضان کے حوالے سے سارے معاملات جو آپ نے وضاحت کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس قدر پریشانی کے عالم میں بھی پروردگار نے ہمیں رمضان عطا کیا اپنے بندوں کو الحمدللہ۔ دیکھیں وہ پھر ایک موقع ہمیں مطلب دیا کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنے اندر کو اور اپنے باہر کو صاف کر سکے۔ بے شک بے شک، یہ تو میں رات بھی نا تھوڑی سی گفتگو کر رہا تھا، لیلۃ القدر تھی، تو میں اس گفتگو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن جو ہے یہ لیلۃ القدر میں پہلے آسمان پہ لوح محفوظ سے لا کے رکھ دیا تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں رکھ دیا تھا لیکن دیا نہیں کسی کو۔ اب اس قرآن کے اندر رمضان بھی تھا۔ واہ، شہر رمضان قرآن کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر خالق نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، عالمین کا رب اس کو نازل کرنے والا ہے۔ واہ، نازل بہ الروح الامین، روح الامین لے کے آنے والے ہیں، علی قلبک بلسان عربی مبین، یعنی انسان کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ اور دیکھیں کہ قرآن بھی تھا اور رمضان بھی تھا، لیکن کتنا مالک نے کرم فرمایا، دیا کسی کو نہیں، دیا نہیں ہے، فرمایا لا کے رکھ دیا ہے۔ کیا بات، لیکن محبوب تو آئے گا، تیری امت آئے گی، پھر جیسے جیسے تمہیں ضرورت ہوگی میں دے دوں گا۔ واہ، تو لوح محفوظ پر یہ آج جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، اس لیے یہ ترتیب تو مصطفیٰ نے دی ہے۔ یہ جو لوح محفوظ پر ترتیب تھی یہ وہی ترتیب ہے، لیکن نزول قرآن کی ترتیب نہیں ہے۔ نزول قرآن میں تو دیکھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات پہلے نازل ہوئی ہیں اور یہ بھی مکی ہیں، اور آخری آیت جس پہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینہ، یہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے، دین کو کمپلیٹ رب نے فرما دیا، کامل کر دیا، یہ بھی مکی ہے۔ تو رب نے جیسے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت پڑتی رہی قرآن نازل ہوتا رہا، 23 سال کا پیریڈ لگا، لیکن یہ قرآن جو ہے وہ منوان اسی ترتیب میں ہے جو لوح محفوظ پہ تھا یا پہلے آسمان پہ تھا، جیسے نازل ہوتا حضور فرماتے کاتبان وحی کو اس کو فلاں آیت یہ صورت کے سامنے لکھ دو۔ خالق نے دیا نہیں، فرمایا محبوب یہ کرم تمہاری امت پہ کرنا ہے، یہ قرآن بھی تمہاری امت کے لیے ہے، یہ پڑھا ہوا ہے، یہ رمضان بھی تمہاری امت کے لیے ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں نے اس مہینے کے اندر اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ یعنی حقیقت یہ صحیح عیاں ہوتی ہے کہ قرآن کا اور رمضان کا جو ایک تعلق ہے وہ اب کا نہیں ہے، وہ ایک لوح محفوظ پہ جو اس طرح آپ نے سارے معاملات کی وضاحت کی، اور پھر بندہ مومن کے لیے آسائشیں اور بڑی چیزیں جو ہے وہ رکھی گئیں پروردگار۔ وہ مالک ازلی اور ابدی ہے، ہاں بے شک، اس نے تو ارادہ کرنا تھا، بے شک
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ تو ارادہ کرتا ہے جس چیز کا وہ کن فیکون کہے کہ وہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح قرآن شروع سے ہے نا، اسی طرح دیکھیں نا وہ سورۃ احزاب کی آیت جو حضور کی آل ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا بات! اگر قرآن رکھا تھا تو پھر اس قرآن کے اندر مالک نے پہلے دن ازل سے یہ ارادہ بھی کر لیا تھا، محبوب تیری آل کو بھی پاک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو بھی ہماری قبلہ علامہ صاحب سے جاری ہے، اور آپ کی ساتھ ساتھ کالز بھی ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ گفتگو کو بھی کنٹینیو رکھیں، ساتھ میں آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر شامل کرتے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی، کون بات کریں، کہاں سے؟ جی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، فرح نام ہے، تو مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اچھا جی، تھوڑا سا آپ اونچا بولیں اور بتائیں کیا مسئلہ بھائی کا؟ کہ میرے بھائی کا نا، تو میرے بھائی نا اکثر بیمار رہتے ہیں، ان کا نام انیسر الرحمان ہے، اور والدہ کا نام زمرد بیگم ہے۔ اچھا، وہ اکثر بیمار رہتے ہیں، ان کے نا ان کے اوپر اندیکھے نا چھینٹے پڑتے ہیں ٹھنڈے پانی۔ اچھا، تو وہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ کیا عمر ہے بھائی کی؟ 35۔ جی، اچھا، ٹھیک۔ پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں ان کے، تو وہ نظر تو نہیں آتے لیکن محسوس ہوتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ کیا آپ بتا رہی تھی؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نا وہ کالی سی چوٹیاں ہوتی ہیں نا، بڑی بڑی سی، تو وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر اگر سپرے بھی کر دو، کچھ بھی کر دو، لیکن وہ جاتی نہیں ہیں۔ اچھا، ٹھیک، یہ مسئلہ تھا۔ اچھا جی، چلیں ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ میری بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ آپ نے اپنے بھائی کے لیے سوال کیا ہے، کچھ چیزیں آپ نے مطلب بتائی ہیں کہ چھینٹے ٹھنڈے پانی کی، اور جو مطلب جس طرح آپ نے بتایا کہ محسوس ہوتے ہیں اور بیمار رہتے ہیں کافی۔ آپ کے بھائی 35 سال ان کی عمر بتائی ہے، اور دوسرا ایک وہ جو چونٹیاں گھر پہ وہ جو کہتی ہیں کہ اکثر تو ہم سپرے بھی کرتے ہیں، اسے نہیں جاتی ہیں۔ دو ہیں سوال ان کے بہن کے۔ میرا خیال چھینٹوں کا بدلہ چھینٹوں سے ہم دے دیتے ہیں۔ جی، میری بہنا ماشاءاللہ صاف ظاہر ہے کہ آپ کا لگاؤ ہوگا دین کی طرف، آپ اللہ کے حضور میں جاتی ہوں گی، نماز پڑھتی ہوں گی، اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ اس کو دور کریں۔ یہ آخری ایام ہیں ماہ مقدس کے، اور اس میں استغفار کریں اور اللہ کے حضور سے معافی مانگیں۔ یہ وسوسوں کی دنیا سے باہر نکل جائیں، خدا کے واسطے۔ ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جتنے وسوسے آپ کے ذہنوں میں ڈالنے والے لوگ ہیں نا، ہم ان سے آپ کو نجات دلائیں۔ کچھ نہیں ہے، یہ وہم کی دنیا میں دنیا آباد ہو چکی ہے، زیادہ تر میجورٹی جو ہے، اور ہے ان چیزوں کا وجود ضرور ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ لوگوں کے ذہنوں میں سلطانی سب چلا گیا ہے۔ چلیں آپ اس طرح کریں کہ آپ صبح جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ الوداع ہے رمضان مقدس کا، آپ اٹھیں اور روزہ رکھیں، اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنے کے بعد سورۃ کہف کو پڑھنا ہے۔ 15ویں پارے میں شروع ہو رہی ہے سورۃ کہف، اس کو آپ پڑھیں۔ اگر 3 مرتبہ پڑھ لیں صبح ایک ہی جمعۃ المبارک میں تو بہت آپ کے لیے خوبصورت ہوگا، ورنہ آپ کو 4 جمعے پھر پڑھنا پڑیں گے۔ ایک جمعے کا آپ 3 دفعہ پڑھیں، پڑھ کے پانی پر دم کریں، پورے گھر کا حصار کریں اور پورے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کریں، اور وہ پانی سب لوگ پئیں بھی۔ تو 3 جمعے اور کر لینا، ایک دفعہ بے شک پڑھ لینا، تو انشاءاللہ وہ جو سسٹم آپ بتا رہے ہیں نا وہ ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا قبلہ پیر صاحب۔ پیر صاحب نے وضاحت کی ہے جی بہت تفصیل سے میری بہن، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے جواب بھی سن لیا ہوگا، اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے جی انشاءاللہ، پروردگار اپنا کرم فرمائے۔ یہ قبلہ پیر صاحب جمعۃ الوداع کی جو آپ نے بات کی ہے، کل ماشاءاللہ سے ہے آخری جمعہ رمضان شریف کا، تو کچھ اس حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں، لوگوں کے یہ بھی بڑے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ ایک بات بھول جائے جی، میں ویسے اللہ کے حضور میں اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، شکر کرنا بھی چاہیے کہ بے شمار سلطانی صاحب کالز آتی ہیں کہ اس آپ کے پروگرام کی وساطت سے نا لوگوں کو کافی ان لوگوں سے نجات ملی ہے، لوگ ٹھیک ہو گئے الحمدللہ جی۔ کافی لوگ کالز کرتے ہیں نا، اصل میں بات یہ تھی کہ ظاہر ہے ہم یا ہماری ٹیم یا آپ
میرے پاس شاید میں تو اللہ کے حضور میں پھر سجدے میں چلا جاتا ہوں بالکل کہ مولا چلے ہماری وجہ سے کچھ لوگ بچ گئے ہیں، یا ہماری وجہ سے لوگ ان کے چنگل سے اگر انہیں نجات مل گئی ہے، اور بے روی کا شکار تھے، یہ شیطانیت کا درس دینے والے جو لوگ ہیں، نیلے پیلے کالے، اگر یہ لوگ ان کے جنگل سے چھوٹ کے اگر وہ اللہ کی راہ راست پہ آ گئے ہیں، نماز کی طرف آ گئے ہیں، تو اللہ نے انہیں اگر ٹھیک کر دیا ہے تو یہ شکر الحمدللہ۔ بے شک اس کا اجر و ثواب تو صاف ظاہر ہے ہماری سب کو ملے گا، الحمدللہ، جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں۔ حقیقی ذات تو یقیناً کرنے والی پروردگار ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہم تو بس کوشش اپنی طرف سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور خوشی ہے ماشاءاللہ چلے ہمیں بھی، اور ایٹ لیسٹ اس حوالے سے بھی بڑی ہمیں تسلی ہے کہ اگر کوئی کسی کا کام نہیں بھی ہوتا، یا کوئی مسئلہ کسی کا ہے بھی، پریشانی ہے بھی، تو کوئی بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اس کو کسی اور کام کے لیے فورس کیا ہو، یا کسی اور طرف اس کا توجہ دلائی ہو۔ تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرنے والی ہے، بس ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے بندہ، یا کہیں سے رہنمائی آپ کو مل جاتی ہے۔ تو بس دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرمائے، اور ہر دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، امت مسلمہ کو پروردگار ہر قسم کی وبا سے، یہ جادو ٹونا اسیب پریشانیاں، ان سب سے مولا محفوظ رکھے۔ کالر ہم شامل کرتے ہیں، پھر ہم آئیں گے سوال کی طرف۔ وہ ایک جو چیزیں ہیں میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پیر صاحب سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ کیسے ہیں؟ جو ٹھیک ٹھاک ہیں، پیر صاحب کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام جی۔ وعلیکم السلام جی میں معلومات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم اس کا رمضان کا مہینہ اس میں ہم درود پڑھتے ہیں، اس میں درود تاج ہے، تو اس کی میں اگر پیر صاحب سے معلومات کرنا چاہتا ہوں کہ درود تاج پڑھنے سے ہاں کیا؟ ہیلو، اچھا جی، چلے جی، ان کی لائن ہی کٹ گئی ہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے سوال، یعنی کہ سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ درود تاج کے بارے میں کیا آپ نے پوچھا ہے؟ رمضان اگر تو میرے بھائی آپ پوچھنا چاہتے تھے کہ رمضان مبارک میں درود تاج پڑھنا چاہیے نہیں، تو یہ پڑھ لینا چاہیے۔ درود تاج جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے اور بڑا خوبصورت ہے۔ درود تاج میں ہے کیا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری صفتوں کو بیان کیا، صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم۔ یہ سارا اگر آپ پڑھتے جائیں، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین یا رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم محمد ابن عبداللہ، نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اگر آپ اس پر غور کریں تو خدا کی قسم اس پورا درود تاج میرے کریم آقا کی صفتوں کا نام ہے۔ ماشاءاللہ جی، پیر صاحب نے اپنے انداز میں پورا درود تاج جو ہے وہ پڑھا ہے، اور یقیناً ایک بڑا روحانیت والا، اور اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں، ایک کال لے لیں، ہولڈ پہ ہم سے بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں مہربانی۔ ہلو السلام علیکم۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے نا 2 قرآن پاک پڑھ لیا، اور میں بخشنا چاہتی، میرے امی ابو نہیں ہیں، تو ان کا وہ طریقہ کیسے ہے؟ بات یہ ہے کہ مجھے نا خواب میں کالی بہن سے اور سانپ نظر آتے ہیں، یہ میں نے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے، ذرا پلیز بتا دیں۔ اچھا میری بات سنیں، پہلا سوال قرآن پاک کے حوالے سے کیا کیا آپ نے؟
वो मैंने 2 कुरान पाक पढ़ लिए हैं और मैं बख्शना चाहती हूँ, उसका तरीका मुझे बता दें। ठीक ठीक ठीक। और दूसरा ये, मुझे ना ख्वाब में भैंस नजर आती है काली, और सांप भी कभी कभी नजर आता है, तो मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहती हूँ कि कोई मसला। ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, हम इंशाल्लाह आपको बताते हैं। ख्वाब एक जो आपने अपने मतलब बताया कि नज़र आता है, देखती हैं आप, उसमें सांप और भैंस काली जो भी। दूसरा, आपने अपने वालिदैन के लिए कुरान पाक पढ़ रखा है, तो उसका बख्शवाने का तरीक़ाकार जानना चाहती हैं। देखें मेरी बहना, आप माँ बाप के लिए तो हर वक्त दुआ किया करें। अल्लाह उनके सबके माँ बाप जो दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप जितना भी कुरान पढ़ती हैं, आप कुरान पढ़ के आप हाथ उठा के, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अरबी आपको दुआ नहीं आती तो आप दुआ नहीं मांगती, आप दुआ मांगें, इतना ही कह दें कि मौला जो कुछ मैंने पढ़ा है इसको कबूल करके, वसीला करीम आका का डाल के, और अगर इसको दर्जा बदर्जा उम्मत के असलाफ़ उम्मत और अकाबिरीन उम्मत को बख्श दें, और उसके बाद अपने माँ बाप को बख्श दें, या दर्जा बदर्जा पूरी उम्मत को इसाले सवाब करके उसके बाद अपनी माँ को माँ बाप को कर दें, तो अल्लाह कबूल फरमाने वाला। अल्लाह तो आपके हाथ उठेंगे, आपके दिल में इरादा होगा कि ये कुरान मेरे माँ बाप के लिए, अल्लाह उनको सवाब पहुँचा के। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो ख्वाब दूसरा जो उन्होंने ख्वाब अगर आपको आते हैं तो आप इस तरह करेंगे, आप आयतल कुर्सी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, और रात को आखिरी दोनों सूरतें पढ़ के सो जाया करें। इंशाअल्लाह ख्वाब आएंगे नहीं, बुरे आएंगे तो अच्छे ख्वाब। जी बेहतर, अल्लाह ताला मेहरबानी करे इंशाअल्लाह। जी जवाब आप तक पहुंच गया जी मेरी बहन, सुन लिया आपने। आयतल कुर्सी की जो है वो विर्द कीजिए जितना हो सके ख्वाबों के लिए, और कुरान पाक जो है वो बख्शाने का तरीक़ा भी आपको क़िबला पीर साहब ने बता दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करम करे। मैं पीर साहब बात हम करना चाह रहे थे, असल में उस वक्त गुफ्तगू हो रही थी, तो कल चूँकि जुम्मतुल विदा है उस हवाले से, तो ये भी लोगों के ज़हन में बड़े सवाल होते हैं जुम्मतुल विदा के हवाले से। ये जो नमाज क़ज़ा नमाज़ें वगैरह जो हैं तो होती हैं, तो आज मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी इस पर आप वजाहत कर दें, ताकि कल आने वाले दिन से पहले जो हकीकत में करना है उसकी तैयारी लोग कर लें, मगर ना बाकी सारे काम तो चलते रहते हैं। देखें सुल्तानी साहब, ऐसा कोई फार्मूला है नहीं जी। अल्लाह माफ़ करने पे आए तो एक छोटी सी नेकी कबूल करके सारा कुछ माफ़ कर दे, और जन्नत में दाखिल कर, वो मालिक है। ऐसे ही कोई शक, वो मालिक है, वो खालिक है, वो कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई फार्मूला है नहीं कि सारी दुनिया की सारी ज़िंदगी की नमाज़ें तुम्हारी रही हों और तुमने छोड़ दी हों, और तुम जुमातुल विदा के मौका पर आप कहें कि मैं 2 रकत नमाज क़ज़ाए उम्री करके पढ़ लूँ तो मेरी सारी नमाज़ें जो हैं उनकी क़ज़ा पूरी हो जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसे ही जो नमाज क़ज़ा हुई है वो आपको क़ज़ा करना पड़ेगी। 6 नमाज़ों तक तरतीब है, अगर तो पता है आपको कि ये इतनी नमाज़ें हैं तो फिर तरतीब के साथ क़ज़ा करें। अगर आपको पता ही नहीं कि मेरी नमाज़ें कितनी क़ज़ा हो गई हैं, तो फिर इसका आसान फ़हम तरीका ये है कि आप सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं तो उनके साथ 2 सुबह के फ़र्ज़ क़ज़ा कर लें, ज़ोहर की पढ़ते हैं तो ज़ोहर के 2 फ़र्ज़ 4 फ़र्ज़ क़ज़ा कर लें, हर नमाज के बाद एक नमाज की क़ज़ा कर लें। तो ये सूरत हाल है। क़ज़ाए उम्री का कोई फार्मूला, कोई वजूद नहीं है, ये ज़हन से अपने लोग निकाल दें। ये तो फिर ऐसा हुआ ना कि सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ी कोई ना, और रमज़ान शरीफ के आखिरी जुमे पे तो हो जाके नमाज के 2 रकत नमाज पढ़ ली, तैयारी कर लें, और लो जी हमारी सारी ज़िंदगी की क़ज़ा जो है वो पूरी की। इसीलिए तो क़ज़ा रखी गई है ना, ये भी अल्लाह की मेहरबानी है और सरकार का करम है कि चलें क़ज़ा का तो तुम्हें इजाज़त दे दी कि क़ज़ा कर लें। ऐसे बाकी लोगों के लिए तो ऐसा भी नहीं है। वैसे तो हम बात करते रहते हैं, आप भी माशाल्लाह वजाहत कर रहे होते हैं हर रोज़। यकीनन हर घड़ी रहमत वाली बरकत वाली रमज़ान शरीफ की है, लेकिन असल में लोगों ने ना इस जुमातुल विदा को इस पर फजीलत दे दी है कि इसमें क़ज़ा नमाज़ों का जो है मामला होता है। इसके अलावा उसकी अपनी फजीलत मतलब जुमातुल विदा की कि वो रमज़ान शरीफ का मतलब इस हवाले से क्या उसकी। देखें जुमातुल विदा का मकसद ये नहीं है कि ये जुमा बाकी 3 जुमों से कोई अफजल और आला तरीन ये चीज़ मैं असल में जानना ये चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे रमज़ान शरीफ का हर जुमा जो है वो मुक़द्दस जुमा है, हर घड़ी मुक़द्दस है। सिर्फ इसको जुमातुल विदा हम इसलिए कह रहे हैं कि चूँकि इसके बाद रमज़ान शरीफ का कोई और जुमा नहीं है। बिल्कुल ऐसे। इसके बाद ईद है और फिर
آفٹر عید ہمارا پروسیس وہی پرانا سسٹم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. جو شیاطین جکڑ دیے گئے تھے وہ کھول دیے جائیں گے, جو شیاطین جکڑ دیے گئے تھے وہ کھول دیے جائیں گے, اور پھر وہی جو جتنا آپ عبادت کریں گے اتنا ثواب ملے گا. یہ جو 70 گنا 700 گنا اس سے زائد یہ سسٹم جو ہے یہ سسٹم پھر ختم ہو جائے گا. تو جمعۃ الوداع کا مقصد یہ نہیں ہے کہ باقی 3 جو ہیں وہ ہمارے درجے کے لحاظ سے کم تھے اور یہ جمعہ جو ہے وہ ان کے حساب سے زیادہ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر لیلۃ القدر کا جمعہ آ گیا ہے, جس طرح آج 27واں روزہ ہے, تاک رات ہے, تو اس لیلۃ القدر کے حساب سے اجر تو بڑھ سکتا ہے. جس طرح یہ تاک راتوں کی عبادت کا اجر پڑ گیا کہ ایک رات کی عبادت, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یعنی 1000 مہینوں سے اس کو بہتر بنا دیا گیا. تو اس لحاظ سے جمعۃ الوداع جو ہے, جس طرح حج اکبر ہے اب وہ بھی حج ہی ہے, لیکن اگر جمعۃ المبارک کو آ جاتا ہے تو وہ صرف جمعے کی فضیلت کی وجہ سے اس کو ذرا تھوڑا سا اکبر کا نام دے دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ جمعہ اکبر ہے. آپ کے دنوں میں اکبر جمعہ ہے, تو وہ جمعہ والے دن اگر تمہارا حج آ جاتا ہے تو وہ حج اکبر کا نام دے دیا جاتا ہے, کیونکہ دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے. اسی طرح اگر جمعۃ المبارک لیلۃ القدر کے دن آ جائے, 27واں دن آ جائے یا 29واں آ جائے, تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ فیوز و برکات اس کے بڑھا سکتا ہے. بال 30 جو 3 جمعے گزر گئے وہ بھی کم نہیں ہے اس سے. چلے جی, اس چیز کی وضاحت پیر صاحب نے بڑی تفصیل سے کر دی ہے اور یہ سوال بہت ضروری تھا. اس حوالے سے پہلی بات تو یہ واضح رہے کہ جمعہ ویسے بھی برکت والا ہے, رمضان شریف کے علاوہ بھی ہو. ہاں رمضان شریف کا جمعہ ہو تو فضیلت بڑھتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, زیادہ برکت والا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ پہلے 2-3 جمعے کم تھے یا آخری جمعہ بڑھ جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. پیر صاحب نے وضاحت کر دی ہے. آپ بالکل عبادت کریں, شب داری بھی کریں, اہتمام کریں, تسبیح نماز پڑھیں اور درود شریف کا نذرانہ پڑھیں آقا کریم کی بارگاہ میں, لیکن اس کانسیپٹ سے نہ پڑھیں کہ پتہ نہیں آج جو پڑھیں گے وہ بہت افضل ہوگا جو پہلے پڑھا. ایسا ممکن نہیں ہے. تو بہرحال کوشش یہی کریں کہ کل آنے سے پہلے اس چیز کی تیاری کر لی جائے. اگر بندہ یہ سوچ کر جمعۃ الوداع پڑھ لے کہ پتہ نہیں آئندہ سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہاں یہ تو ہے نا کہ جمعۃ الوداع پہ اب رش بڑھ جائے گا. رش بڑھ جائے گا اور لوگ کہیں گے, وہ اس ذہن سے پڑھیں گے کہ اس کے بعد رمضان شریف کا جمعہ کوئی نہیں ہے, بالکل, اور پتہ نہیں پھر یہ زندگی میں زندگی وفا کرے یا نہ کرے اور یہ موقع ہمیں ملے یا نہ ملے. تو اس ذہن سے, بلکہ یہ ایک لمحہ جو ہے رمضان شریف کا وہ تو انسان کو غافل نہیں رہنا. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. کالر شامل کرتے ہیں جی, پھر انشاءاللہ گفتگو کی طرف بھی آئیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ محمد عمران. جی عمران صاحب بولیے. جی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پڑھتے ہیں تو یاد نہیں وغیرہ کیا ہوتے ہیں کہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا, تو وہ یاد نہیں ہوتا, بھول جاتا ہے پوری, اور ٹیچر سے بھی ڈانٹ پڑتی ہیں اور اکیڈمی سے بھی کرتے بھی. آپ یاد مطلب سبق یاد کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. چلے ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں میرے بھائی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو بہرحال سمجھ میں آ گیا ہے. سبق یاد نہیں ہوتا ہے اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دماغ میں مطلب کچھ اس طرح کا معاملہ. دیکھیں میرے بھائی, ایک تو اپنے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کہا کریں کہ آیت الکرسی یاد کر لیں آپ. اس سے حافظہ بھی تیز ہوتا ہے, اس سے تمہارے جسم کا پوری باڈی کا حصار بھی ہوتا ہے, یعنی اللہ تمہیں اپنے حصار میں لے لیتا ہے, حفاظت بھی کرتا ہے تمہاری, اور اس سے تمہارے گھر کا حصار بھی ہوتا رہے گا. ہر لحاظ سے آیت الکرسی آپ کو محفوظ رکھے گی اور تمہارے بچوں کا حافظہ بھی اس سے تیز رہے گا. یہ آپ کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر بچے امتحانی نقطہ نگاہ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ سورۃ علم نشرہ پڑھا کریں, 7 دفعہ روزانہ پڑھ لیا کریں, یا سبق پڑھنے سے پہلے جب شروع کریں تو پڑھ لیں اور اپنے اوپر جو ہیں وہ دم کر لیا کریں, پھونک مار لیا کریں, انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا انشاءاللہ جی. جزاک اللہ جی. جواب سن لیا میرے بھائی آپ نے, پیر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ وظائف کچھ اس صورت میں آپ کریں انشاءاللہ,
اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں وہ بھی بتا سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، لیکن میں نے وہ بتائی ہے جس کے اندر سرکار کا ذکر ہے۔ واہ۔ اور ادھر موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ میرا سینہ کھول دے، ادھر اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا سینہ کھول دیا، واہ سبحان اللہ۔ اللہ نشرح لک، اس سے بڑی بات یہ تیری ہے، ملکیت میں ہی سارا کچھ دے دیا۔ واہ، اس سے زیادہ بڑھ کر یہ ہے کہ قبلہ پیر صاحب کہ جو بتایا وہی پڑھ لیں تو کافی ہے، اصل بات تو یہ ہے۔ تو آپ پڑھیں، علم نشرہ صورت پڑھا کریں بھائی میرے، بہت خوبصورت صورت ہے، کوشش کریں کہ اس کو پڑھیں تاکہ آپ کے معاملات بہتر ہوں۔ صرف پوچھ لینا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا کے لیے لوگوں کو کہتے رہنا اور پھر سوال کر لینا ہوتا اکثر ایسا یہی تو ہے، ممکن نہیں ہے۔ ہمارا تجربہ ہوتا ہے یہی، جی ہاں، اور جو کر لیتے ہیں نا ان کی کالز آتی ہیں کہ اللہ انہیں خیر بھی دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس وقت جو ہم بات کر رہے تھے وہ آپ بتا رہے تھے ماشاءاللہ کالز جو آئی ہیں، تو چلے جی ہم اس حوالے سے خراج تحسین پیش کریں گے اپنی پوری ٹیم کو، کوہ نور کی مالکان کو، ہماری ٹیم جو پس پردہ بھی کام کرتی ہے، چونکہ ایک نیک مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے سب اپنا اپنا وقت جو ہے وہ اس میں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے پورے پروگرامز میں ہم اکثر بات کیا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرامز اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، کسی قسم کی بھی جو ہے وہ خرافات یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسے معاملات ہماری طرف سے کوئی پیغام ایسا نہ کبھی گیا ہے اور نہ کبھی جائے گا انشاءاللہ۔ رہی بات استخارے کی، تو استخارہ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے، وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، دعا آپ کے لیے کی جاتی ہے اور دعائیں ہی آپ کو جو ہے وہ مزید کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن دعا کی صورت میں فیڈ بیک لیتے بھی ہیں ہمیں، ہاں بالکل ایسے دعائیں اگر دیتے ہیں نا تو پھر ناظرین سے بھی ہم یہ اچھی توقع رکھتے ہیں نا کہ فیڈ بیک میں کم از کم ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر دیے کریں۔ ایسے ہی ہے جی، دعا جو ہے وہ بڑا ایک خاص جزو ہے قبلہ علامہ صاحب۔ دعا مخل عبادت، واہ، عبادت کا مغز ہے دعا۔ یہ یعنی کہ ایک وہ بھی تو آپ وضاحت کرتے ہوتے ہیں گفتگو کہ رب سے مانگنا بھی رب کو اپنے بندے کا بڑا پسندیدہ بالکل اس حوالے سے، جو نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، آئے ہائے، رب کہتا ہے مانگو بھائی، اور جو مانگتا ہے وہ رب اسے دیتا بھی ہے۔ واہ واہ واہ، وہ ایک پسندیدہ عمل رب کے نزدیک ہے۔ بالکل، یہ 2 دن رہ گئے ہیں میرے دوستو، مانگ لیں جتنا اس مالک سے مانگنا ہے، اور جس کرب سے ہم گزر رہے ہیں یہ سب کو پتہ ہے، پورے اقوام عالم کو پتہ ہے، پوری امت مسلمہ کو پتہ ہے جس کرب سے گزر رہے ہیں۔ ایسے ہی خدا کے واسطے یہ 2 دن ہیں، مانگ لیکن لیں۔ پیر صاحب دیکھیں، آپ اتنے بڑے قرب سے گزر کے بھی ابھی تک اس کا فضل ہی ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، فضل ہے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ فضل ہمیں تھوڑا دیکھتا ہے، ہاں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وہ تو اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ کہتا ہے محبوب میں تو تجھے دیکھتا ہوں، کیا بات، کیا بات، محبوب کو دیکھتا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ ایک کال ہے جی، لیتے ہیں، شامل کرتے ہیں، پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو، جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی محمد امین لاہور سے بات کر رہا ہوں جی۔ جی میرے بھائی بولیے۔ جی میرے پر میں نے کسی جگہ سے حساب لگوایا تھا، یہ معلوم ہوتا ہے کسی نے کوئی جادو وادو یا کسی چیز یا کاروبار ہونے کے لیے کوئی 2 دکانیں تھی میری وہ چھیننے کے لیے۔ اچھا، پھر بعد میں نے وہ آپ بھی کچھ پڑھا ہے لیکن یہ پتہ یہ کروانا ہے کہ اب تک وہ یا ختم ہو گئی اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے میرے بھائی، ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا ہے، بس ابھی یہی باتیں ساری چل رہی تھیں جو آپ نے سوال کر دیا ہے۔ یہ ایک حساب بڑا لوگ لگا لیتے ہیں، ہاں جی، دلی کا رستہ سارے بتاتے ہیں، ہاں یہ رستہ دلی کو جاتا ہے، بتا دیتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ ڈرائیں گے تو وہ لوگ ان کے پاس جائیں گے، بڑا علم ہے ان کے پاس لاؤں صاحب، بہت علم ہے، ہر چیز بتا دیتے ہیں۔ ہمیں اتنا ٹائم ہو گیا، ہم نہیں انہیں بتاتے، ہم تو مالک کی بارگاہ میں دعا ہی کرتے ہیں نا، انہیں بھی مالک کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، خود بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائی چھوڑیں ان باتوں کو کہ وہ کالا جادو ہوا ہے، یہ ہوا، یہ وہ۔ آپ قرآن پاک پڑھا کریں روزانہ، گھر میں روزانہ معمول بنائیں قرآن پاک، اور سورۃ بقرہ روزانہ پڑھ لیں۔ آپ 11 دن سورۃ بقرہ پڑھ لیں، جادو کا اگر استاد بھی آپ کے گھر میں آیا ہوگا نا تو انشاءاللہ وہ بھی نہیں رہے گا۔ اچھا، ہم اس کی بھی وضاحت کرتے رہتے ہیں، استخارے پہ بات ہو رہی ہے تو چلیں اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ مطلب جادو کا ہونا اور اس طرح کے معاملات، اس سے انکار تو نہیں ہے؟ نہیں، اس کا وجود تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اس
کا وجود تو ہے نا. یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں کس لیے ہوئی ہیں؟ سورۃ فلق اور ناس, اس سے انکار نہیں ہے. بالکل. تو اللہ نے آفٹر آل اپنے محبوب کی رہنمائی فرمائی نا کہ محبوب یہ لوگ اب یہ کام شروع کر رہے ہیں تو یہ دونوں صورتیں پڑھیں. ان دونوں صورتوں کی 11 آیات ہیں. خوبصورت بات ہے. ایک میں شامل کرتا ہوں, ایک کال لے لیں پھر یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ سر میں مسز فیصل بات کر رہی ہوں. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور سوال کیجیے. کیا سوال ہے؟ سر میں نے شادی کو 1.5 سال ہو گیا, اولاد نہیں ہے, اس لیے پوچھنا تھا. کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 1.5 سال ہو گئے شادی کو, اولاد کے لیے پوچھنا. اچھا جی. کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ میری والدہ کا نام یاسمین جمیل. آپ کے شوہر کا نام؟ تحصیلدار. اور ان کی والدہ؟ رضیہ بانو. تو میری بہن کوئی مسئلہ ہے, کوئی میڈیکلی پریشانی ہے کیا؟ نہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے میڈیکل کی. ٹھیک. چلیں پھر تو اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے انشاءاللہ. آپ پریشان نہیں ہوں, اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے. ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ اور کچھ پیچھے بتا بھی دیتے ہیں آپ کو اولاد کے لیے انشاءاللہ. بیٹا آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز کی ایک تو پابندی کیا کریں, قرآن پاک پڑھا کریں تھوڑا سا, جتنا پڑھ سکتی ہیں روزانہ. یہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں, قرآن پاک پڑھا کریں. اس کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یا متکبر ہو, یہ 313 مرتبہ آپ کسی ایک نماز کو سلیکٹ کر لیں. اگر آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے. یا متکبر ہو 313 مرتبہ پڑھیں روزانہ, اور اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں, اور پھر اللہ کے حضور میں ہاتھ بلند کر کے دعا کریں اپنے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب. میری بہن آپ نے سن لیا ہے, جواب آپ کو بتا دیا پیر صاحب نے. پریشان ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے اور نہ آپ پریشان ہوں, اور ابھی بہت کوئی اتنا وقت بھی نہیں گزرا. اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے انشاءاللہ, بہت جلد ہوگا. بس خالصتاً آپ اس نیت کے ساتھ یہ کچھ پڑھ لیں وظائف, میرے مالک نے چاہا تو ان کی برکت سے انشاءاللہ مولا آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کریں. کالر ایک ہیں اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیں ذرا مہربانی. ٹی وی کا والیوم بند کر. جی اب فرمائیے کیا سوال ہے؟ بیٹا میرا نام ختیجہ ہے, والدہ کا نام سروری ہے. جی. مجھے کوئی 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے کہ ایک ہی خواب آتا ہے کہ میری جوتی گم گئی ہے اور میں راستہ بھول گئی. اچھا. تمام لوگوں سے میں راستہ پوچھتی ہوں, رکشے والے سے پوچھتی ہوں, لیکن کوئی نہیں بتاتا مجھے. اس کے بعد میرے حالات خراب ہو جاتے. اچھا ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ ابھی بھی یہ خواب آپ کے ساتھ مطلب ایسا پیش آتا ہے خواب آتا ہے؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک. بس مجھے یہ خواب آتا ہے, اس کے بعد حالات خراب ہو جاتے ہیں. اللہ مہربانی کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ آپ کا. سوال آپ نے کیا ہے اور کنڈیشن بھی بتائی ہے اور بتایا بھی ہے کہ کس طرح معاملات آپ کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے کچھ اللہ مہربانی فرمائے. میری بہن آپ کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. میں آپ کو 11 دن کا ایک وظیفہ بتا رہا ہوں, آپ کائنڈلی اگر وہ پڑھ لیں. بے شک آپ اب نہیں پڑھ سکتی تو آپ عید الفطر گزرنے کے بعد شروع کر لیں. 11 دن آپ نے ریگولر پڑھنا ہے. پڑھنی آپ نے سورۃ یوسف ہے, اور روزانہ آپ نے سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ یوسف کو آپ نے پڑھنا ہے. یہ 12ویں سپارے میں جا کے شروع ہو رہی ہے سورۃ یوسف, اور 13ویں سپارے پہ جا کے اینڈ ہو رہا ہے اس میں. تو اس سورۃ یوسف کو آپ نے 11 دن پڑھنا ہے. عشاء کے بعد پڑھنا ہے, 3 مرتبہ پڑھنا ہے, اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی کیفیت اپنی دعا میں شامل کرنی ہے اور اللہ کے حضور میں سو جانا ہے اپنے. بس درود شریف ذرا پڑھ لینا, اور یہ آپ 11 دن عمل کریں. انشاءاللہ جو کیفیت بتا رہی ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گی. چلیں اللہ مہربانی کرے جی. جواب آپ تک پہنچ گیا جی, آپ نے سن لیا ہے. اور اصل میں ہم خواب پر بھی اکثر بات کرتے رہتے ہیں, سوال آتے ہیں ہماری بہنوں کے بھائیوں کے جو بھی, تو اکثر اس پر بھی وضاحت ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہم سوچتے ہیں اپنے دماغ میں وہ بھی ہمارے جو ہے وہ مطلب رات سونے سے پہلے یا سوتے وقت دماغ میں چلتے رہتے ہیں. تو اتنا عرصے سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے, تو ظاہر ہے کچھ آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا اور کچھ آپ فیل کرتی بھی ہوں گی. تو کچھ حالات بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کے بعد فوراً سے خراب ہو جاتے ہیں,
تو بہرحال اللہ مہربانی ہو جاتا ہے اصل میں، ہو جاتا ہے بالکل. بعض دفعہ انسان سے کوئی نہ کوئی ایسی بے ادبی بھی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی جادو ہویا ہو یا کوئی کالا علم ہویا ہو یا کوئی چیزوں نے جکڑا ہو، کوئی ایسا ممکن نہیں وہ ہے. کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں آپ کی مل جاتی ہیں، مطلب جیسے خواب کچھ ٹھیک نہیں آیا تو کچھ اگلے دن کام غلط ہو گیا تو بندہ بس یہ سمجھ لیتا ہے کہ پتہ نہیں شاید کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے یا کچھ ایسی ٹینشن ہوئی ہے. تو بہرحال جی اس پروردگار پر آپ یقین رکھیں جس نے سارے معاملات کے بارے میں اپنے حبیب کو اور پوری جو ہے وہ کائنات کو پہلے سے بتا دیا. ابھی بڑی خوبصورت بات قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے، وہ جو جادو کی اور سارے معاملات کی، پھر دیکھیے کیسا مطلب ان اللہ علی کل شیء قدیر پروردگار کہ بتا بھی رہے ہیں اپنے محبوب کو پروردگار کہ یہ ہونے والا ہے، یہ تمہاری امت جو ہے وہ ایسے کرے گی اور ان خرافات میں وہ پڑے گی، اور آپ نے یہ کرنا ہے محبوب، تو امت آپ کی براہ راست پر آ جائے گی. وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. اس کو مالک کو تو پتہ تھا نا، سبحان اگر ہونے والا تھا تو مالک نے اس کا سلوشن بھی بتا دیا، محبوب اپنے کرنا. یہ کیا بات، اصل میں تو یہ سارا درس، یہ سارا سبق ہمارے لیے تھا نا، ہم گناہ گاروں کے لیے. واہ جی، ایک کال شامل کریں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے. بسم اللہ. ابھی آواز آئی آپ کو بیک گراؤنڈ میں؟ ہمارے علاقے میں بھی فائر ہو رہا ہے جی. انڈیا بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے علاقے میں ابھی بھی فائر ہو رہے ہیں. آپ کو آواز بیک گراؤنڈ میں آئی تھی کہ نہیں آ رہی ہوگی؟ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی ہے، اس کی ہائٹ نہیں بڑھی ہوئی. کیا ہو گئی ہے؟ ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے، ہائٹ 7-8 سال کی. اچھا، تو اس لیے کائنڈلی ایک چیز بتائیں. اچھا جی، کیا نام ہے بیٹی کا؟ میری بیٹی کا نام حسن فاطمہ. اچھا جی، چلیں ہم بتاتے ہیں جی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. بیٹی کے مطلب انہوں نے قد کے لیے، ہائٹ کے لیے کہا ہے کہ اس کی بڑھ نہیں رہی ہے، تو کچھ اس کے لیے بتا دیں. ہائٹ کے لیے کیا بتایا جائے اسے؟ ہائٹ کے لیے یہی ہے کہ اسے قبلہ شاہ صاحب ہوتے رہتے. ہاں، شاہ صاحب قابل احترام ہیں. آپ بچی کو ماشاءاللہ صاف ظاہر ہے کہ سید بادشاہ نماز پڑھتے ہوں گے، وہ بھی نماز پڑھتی ہوگی، تو وہ ڈائٹ وغیرہ کا ہی کوئی سسٹم لگائیں اس کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. چلیں، ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں مطلب اب ایک سوال بڑا نارمل سا اور بڑا سادہ سا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے چلیں تھوڑا سا سبق دے دیتے ہیں اسے. سلام قولا من رب رحیم، اس کو پڑھ لیا کریں. چلیں، سلام قولا من رب رحیم، ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. ایک تسبیح پڑھ لیا کریں اور بچی پہ پھونک دیا کریں، انشاءاللہ یہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. وظائف ہر کسی کام، ہر کسی چیز کے لیے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وظائف ضروری نہیں ہوتے ہیں پیر صاحب. کچھ چیزیں تو آپ کے معاملات زندگی میں سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں. مطلب آپ اگر پابند صوم و صلات ہیں تو اسی سے ہی بڑا آپ کو جو ہے وہ فرق اور محسوس بہت فرق پڑتا ہے سارے معاملات میں زندگی کے. سب سے زیادہ جو انسان صاف ستھرا رہنے والا ہے نا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. واہ، پاکیزگی بڑا ہے. پاکیزگی بہت ہے. الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان. پاکیزگی جو ہے نا، یہ انسان کا ڈائجسٹم سسٹم جو ہے نا، اس کو بڑا اچھا رکھتی ہے. واہ، کیا بات ہے. ٹھیک نا، مسواک کرنا، دانتوں کو صاف کرنا، سر کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، ہاتھوں کو دھونا، ناک میں پانی چلانا، یہ کتنا خوبصورت ہے کہ پوری تمہاری باڈی جو ہے وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے. ایک وضو کرنے سے ہی ہے. یہ وائرس ہی پھیلا ہوا ہے نا، تو بے شمار ہمارے ڈاکٹر بتا چکے ہیں وضو کرنے والے کے پاس وائرس نہیں جائے گا. اور صفائی ہی یقیناً نصف ایمان ہے، اور اس بارگاہ میں ایک بڑا جو ہے وہ پسندیدہ عمل اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ جب انسان پاک صاف رہتا ہے تو روحانیت کے حصار میں رہتا ہے بندہ، ہر دم، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحہ. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بہت ضروری ہے جی. تو ناظرین محترم، آج کا پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے تھے. جتنی کالز ہم لے سکے ہم نے لی، گفتگو بھی پیر صاحب سے آج ہم نے کوشش کی. تو آخر میں دعا، اور دعا میں انشاءاللہ آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں.
پھر انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوتی رہے گی. بسم اللہ صاحب آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم ہماری مشکلات کو آسان فرما. پروردگار عالم ہمارے حالات بہتر سے بہتر فرما. آسمانی زمینی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہماری خطاؤں سزاؤں کو معاف فرما. ماہ سیام کے احترام میں، تعظیم و توقیر میں اگر ہم سے کوئی خطا سہوا عمدن قصدن ہوگی مولا، تو صدقہ سرکار مدینہ حضور رحمت للعالمین کا چادر زہرا کا مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما. ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. روز قیامت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. جو کلمہ گو دنیا سے چلے گئے ہیں مولا تو ان کی مغفرت فرما. الہ العالمین پوری امت پر اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ جتنے ناظرین سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، ہماری دعا میں شامل ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں مولا، کسی اٹھے ہوئے ہاتھ کو قبول کر کے مولا تو ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. یا الہ العالمین عرض پاکستان کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما. ہماری مساجد کی رونقوں کو بحال فرما. الہ العالمین ہمارے سینوں کو مدینہ بنا، ہمارے سینوں کو مدینہ بنا، ہمارے سینوں کو مدینہ بنا. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین.